آپ کے استاد، آپ کے شیخ، استاد التفسیر، استاد الحدیث حضرت مولانا رفیق احمد قاسمی صاحب وہ تشریف لائیں گے اور دورہ تفسیر القرآن جامعہ عربیہ مخزن العلوم میں جو اس سال ہوا اس کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش فرمائیں گے استاد محترم حضرت مولانا رفیق احمد قاسمی صاحب۔ وقفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الصادق الامین وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا وَرَسُولُنَا لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا فرمائیں خالق کائنات کما حق کو اخلاص کے ساتھ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کی تعلیم کے لیے چنا ہے۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہم سب کو حضرت شیخ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم مرکز میں جمع فرمایا ہے۔ مسلسل کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ تفسیر کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، لیکن اس سال بغیر کسی مبالغہ کے، بغیر کسی تصنع کے، جو میں نے ان 2 مہینوں میں اللہ کا فضل حضرت شیخ الاسلام حضرت درخواستی کے مرکز جامعہ مخزن العلوم والفیوز میں دیکھا تو وہ میں آپ کو حق اور سچ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ درسگاہ اتنا عظیم اور بابرکت درسگاہ کہ جس میں خصوصاً میں جو اپنی بات کر رہا ہوں، میرے حافظے میں جو اس مرتبہ ترقی ہوئی ہے وہ میں خود جانتا ہوں کہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے براہ راست اگرچہ نہیں پڑھا، لیکن ایک واسطے سے ہم نے یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ واسطہ شہید فی سبیل اللہ حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب درخواستی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 6 مرتبہ ان سے دورہ تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی اور انہوں نے اپنے اسباق میں جو جا بجا حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، ان میں سے میں صرف چند چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم سورۃ بقرہ شروع کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے ذالک الکتاب پر حضرت گفتگو فرماتے اور حضرت کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ فرماتے کہ حضرت نے یہ عنوان قائم کیا تھا کہ عظمت قرآن، تو پھر وضاحت فرمائی کہ عظمت قرآن کے ساتھ ساتھ اس میں عظمت صحابہ کا ذکر بھی ہے۔ بظاہر اس میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن حضرت نے فرمایا ذالک الکتاب، کتاب اس کو کہتے ہیں کہ کاتب یکتب کتاباً، کہ جس کو لکھا جائے، اور قرآن مقدس کو صحابہ کرام نے لکھا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کی عظمت بھی اس میں ثابت ہوئی۔ علی ھدی من ربہم پر بھی ایک مرتبہ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم میں یہاں مومنین کی دنیاوی کامیابی کا ذکر ہے، اور علی ھدی میں علی حرف جار استعلاء کے لیے آیا ہے، تو فرمایا صحابہ کرام علی ھدی یہ ہدایت پر ہیں۔ جس طرح کوئی چھت پر کھڑا ہے زید علی السطح، تو صحابہ دین کے شاہ سوار ہیں، تو وہ صحابہ جو کچھ کہہ دیں وہ سچ ہے۔ ویسے تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وضاحت کرتے ہوئے
راکب اور مرکب سے یہ فائدہ ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح شاہ سوار اپنی سواری پر قدرت حاصل کرتا ہے اور اپنی سواری کو جہاں بھی لے جائے، اور شارٹ کٹ راستے سے لے جائے یا شارع عام سے لے جائے، اس کی مرضی۔ صحابہ دین کے شاہ سوار ہیں، وہ دین کو جس طرح بھی بیان کریں وہ دین ہے۔ اگر وہ 20 رکعت تراویح پر اجماع کر لیتے ہیں تو وہ دین ہے، اگر وہ طلاق ثلاثہ پر اجماع کر لیتے ہیں تو وہ دین ہے۔ تو ایک تو یہاں پر بات ہوتی تھی، اور ایک صورت والتین میں اور بڑی تفصیل سے بیان کیا، لیکن یہ وقت بہت مختصر ہے۔ فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت درخاسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے آئے۔ وہ جو جگہ کی نشاندہی فرماتے تھے جہاں آج کل ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ کا دفتر ہے، اس کے سامنے ایک درخت بتاتے تھے۔ میں نے نہیں دیکھا وہ درخت۔ یہاں حضرت چارپائی پر بیٹھے تھے تو شاہ صاحب تشریف لائے، اور شاہ صاحب نے کہا حضرت ویسے تو میں آپ سے ملا کرتا ہوں، لیکن آج میرے آنے کی غرض کچھ اور ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت درخاسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا کام ہے شاہ صاحب؟ فرمایا کہ قرآن مقدس میں ایک عجیب مسئلہ میرے سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے، والتین یہ پہلی قسم ہے، والزیتون یہ دوسری قسم ہے، وطور سینین یہ تیسری قسم ہے، وہذا البلد الامین یہ چوتھی قسم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ جواب قسم ہے۔ تو قسم اور جواب قسم میں بڑا تعلق ہوتا ہے۔ 4 قسمیں اللہ نے اٹھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو پھر شاہ صاحب نے آنکھ بند کر کے ایک دکھایا حضرت درخاسی رحمۃ اللہ علیہ کو، فرمایا حضرت یہی احسن تقویم ہوتا ہے، یعنی کانوں کی طرف اشارہ کیا، پھر دونوں آنکھیں بند کر کے بتا دیا کہ دیکھیں یہ احسن تقویم ہے، پھر آپ نے وہ ہاتھ کو لولہا کر کے بتا دیا یہ احسن تقویم ہے۔ تو شیخ الاسلام والمسلمین ہم سب کے بڑے حضرت درخاسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاہ صاحب یہاں پر جو احسن تقویم کہا ہے اس کا مصداق اول انبیاء علیہ السلام ہے۔ کوئی نبی عیب دار نہیں، ہر نبی عیب سے پاک ہے، جو کانا ہے وہ نبی نہیں۔ ختم نبوت کی طرف اشارہ فرما دیا۔ تو بہرحال بھائی 2 مہینوں کے قریب ہم نے جامعہ مقصد العلوم میں یا تہ خانے میں دورہ تفسیر پڑھایا ہے۔ یہ ساتھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ ذہانت اور وقت میں کتنی برکت عطا فرمائی۔ ایک بات میں نے آج ایک دوست سے بھی کہی کہ جو میں نے ان 2 مہینوں میں مطالعہ کے بعد فوائد لکھے ہیں اور سبق کا مطالعہ کر کے الگ لکھا ہے، اگر میں اس کو 2 سال تک بھی لکھتا رہتا تو میں نہ لکھ سکتا، لیکن اللہ نے اس وقت کی وجہ سے یہ کرم فرمایا، اور رات دن کا مطالعہ، پھر طلباء کی محنت اور طلباء کا حوصلہ۔ 5 راتوں سے تقریباً میں نہیں سویا، اور تراویح کے بعد سے لے کر صبح 4 بجے تک، پھر سحری کے بعد 2 گھنٹے، پھر 11 بجے کے بعد سے پھر 2 بجے تک پڑھائی۔ تو یہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ ہے کیا؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ الاسلام والمسلمین کی یہ دینی درسگاہ ہے، اور یہاں انہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا ہے اور دورہ تفسیر ہمیشہ پڑھایا ہے۔ یہ خانوادہ درخاسی کے لیے یہ ایک وراثت کے قائم مقام ہے کہ جہاں تفسیر کی بات آئے تو فوراً خانوادہ درخاستی کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کا کرم ہوا، میں تو ایک واسطے سے شاگرد تھا، لیکن آپ کے اساتذہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم صاحب، اور اسی طرح جامعہ مقصد العلوم کے شیخ الحدیث ہم سب کے استاذ حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب، اور ہمارے محبوب بھائی حضرت مولانا خلیل رحمان صاحب، انہوں نے بھی بڑی محنت کی، مقدمہ پڑھایا اور آخری 3 پارے پڑھائے۔ سب سے میں نے سنا، اور آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے مجھے بتائیں کسی کو کوئی تکلیف ہوئی پڑھائی میں؟ کتنا ذوق ہوا ہے آپ لوگوں کا، اور کتنا رات میں نے ختم کیا 1 بجے، تو پھر طلباء کھڑے ہو گئے کہ حضرت ہم یہاں نعتیں پڑھیں گے، نظم پڑھیں گے، یہاں تو تھکان کا نام نہیں ہے۔ گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 18 گھنٹے بھی تعلیم ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ اس مرد قلندر کا فیض ہے جو ہر آدمی کو ملا ہے۔ مقصد العلوم کی مثال ایک بادل جیسی ہے
جو رحمت کی بارش برساتا ہے۔ مخزن العلوم کی مثال ایک رحیم شفیق ماں جیسی ہے جو اپنے دامن میں ہر ایک کو سمیٹ لیتی ہے۔ مخزن العلوم کی مثال ایک شفیق باپ جیسی ہے جو اپنی اولاد کو ضائع ہونے نہیں دیتے۔ یہ خانواہ درخواستی کے چشم و چراغ اور ہم سب کے سرپرست حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ اللہ نے ان کو جو نام دیا ہے یہ اسم ما مسمى ہیں، اللہ نے ان کو جو نام دیا ہے ویسے ان کی شخصیت ہے، ویسے ان کا کام ہے۔ ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ کا سایہ ہم سب پر تا دیر سلامت رکھے۔ اللہ ان کو، ان کی اولاد کو اور ان کے پروگرام کو اور ان کے مشن کو تا دیر سلامت رکھے، قیامت کی صبح تک تا بندہ روشن رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔